السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو عثمان غازی کے متعلق ہے۔ یہاں عثمان غازی کی مکمل تاریخ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ تو ناظرین، سلطان عثمان اول کو عثمان غازی بھی کہا جاتا ہے، ایک ترک کائی قبیلے کے سردار ارطغرل کے ہاں 1258 میں پیدا ہوئے۔ اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل و انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل ساتھ تھی۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار سلجوقی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملے کرتے تھے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی، لیکن وہ کبھی جنگ نہ ہارا۔ عثمان کی پہلی بڑی فتح قراجہ حصار۔ عثمان نے قراجہ حصار قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو قراجہ حصار اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا، عثمان کو جاگیر میں دے دیا اور اسے نسبی کا خطاب دیا۔ عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ 1299 عیسوی میں سلطان عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ 1300 عیسوی میں ایشیائے کوچک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ آئندہ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصے وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہا۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ 1298 عیسوی میں اس نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دیں، سب کو شکست دے کر دکھائی۔ 1300 عیسوی میں ینی شہر جو کہ بصرہ کا ایک ضلع تھا، اسے فتح کر کے اپنی اس نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 عیسوی میں سلطان عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو قرج حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحرۂ اسود تک پہنچ گیا۔ برسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان تمام شہروں کو بعد میں سلطان اور خان نے فتح کیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا اور خان نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ تاریخ میں عثمان غازی کا خواب بہت مشہور ہوا۔ عثمان جب لڑکپن میں تھا تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پر اثر صوفی شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی عثمان کے والد ارطغرل کے پرانے دوست بھی تھے۔ ابالی اکثر بیشتر ارطغرل سے بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادابالی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان کئی بار شیخ کا مہمان بھی بنا۔ ایک مرتبہ عثمان نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن شیخ ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان سے اپنی بیٹی کی شادی کا انکار کر دیا۔
ایک رات عثمان شیخ ادابالی کی درگاہ پر سویا ہوا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا جو بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 براعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ قاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر جسے عثمان تو فتح نہ کر سکا لیکن بعد ازاں فتح ہو گیا۔ عثمان نے یہ خواب ادابالی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ اب یہاں تاریخ میں پھر سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کے مطابق شیخ کی بیٹی مال خاتون بھی تھی اور انہی سے اور خان پیدا ہوا۔ کچھ کے مطابق وہ عثمان کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھی جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاء الدین پیدا ہوا۔ سلطان عثمان نے اپنے چچا دندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امرا سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ سلطان عثمان کی وفات کے متعلق 2 روایات 1323 عیسوی یا 1324 عیسوی میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق برسا کی فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے۔ برسا فتح ہونے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اور خان کو طویل نصیحت کی، لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کی۔ سلطان عثمان کی قبر برسا ترکی میں ہے۔ ویوز، یہ تھی آج کی سلطان عثمان کے بارے میں چند معلومات۔ جانے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔